حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرعی تکلیفی ارادے کا اظہار موجود ہے، جو اس کو محبوب و مطلوب ہے کہ تمام جن و انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اطاعت بھی اسی کی کریں۔ جب شرعی تکالیف کی بات کریں تو کوئی بھی عبادت یا شرعی تکلیف اللہ تعالیٰ نے انسان پر ایسی نہیں ڈالی جو انسان کے بس میں نہ ہو، یا اس میں انسان کو مشکلات کے منازل طے کرنے پڑتے ہوں۔ انسان کی اس کی استطاعت کے مطابق اللہ رحمان الرحیم نے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ مرض کی حالت ہو یا سفر کی حالت ہو، مالی تنگی ہو، بڑھاپا ہو یا کم سنی ہو، ہر حالت کا لحاظ رکھ کر انسان کو تکلیف میں رعایت دی گئی ہے۔ چاہے عبادت میں تخفیف کی صورت میں دی گئی، یا ایک عبادت کو دوسری عبادت سے بدل کر، یا چاہے عبادت کو سرے سے معاف کیے جانے کی صورت میں، اور یہ سب رعایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر رحمت و شفقت ہونے کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی طرح اس کی رعایتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مالی عبادات کے علاوہ ایک نابالغ بچے کو باقی ساری عبادات و تکالیف سے تب تک بری و ذمہ رکھا جب تک نہ وہ بالغ ہو جائے۔ لہٰذا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جب بالغ ہونے سے انسان مکلف ٹھہرتا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان خواہ مرد ہو یا عورت کب بالغ ہو جاتے ہیں، اور ان پر شرعی ذمہ داریاں کب واجب ہو جاتی ہیں، جیسے نماز قائم رکھنا، پورے رمضان کے روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ علماء نے قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں ان علامات کو جمع کیا ہے جن سے پتہ چلے کہ انسان بالغ ہو چکا ہے، اور وہ علامات جو انہوں نے بیان کیے وہ یوں ہیں۔ پہلی علامت احتلام ہونا، یعنی مرد یا خاتون سے غسل واجب کرنے والا مادہ خارج ہونا، چاہے نیند کی حالت میں خارج ہو یا بیداری کی حالت میں۔ اس کے بارے میں اہل علم کے اتفاق ہونے کا حوالہ ابن المنذر نے الاشراف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 227 پر یوں دیا: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الْفَرَائِضَ وَالْأَحْكَامَ تَجِبُ عَلَى الْمُحْتَلِمِ الْعَاقِلِ۔ وہ کہتے ہیں اہل علم نے اس پر اجماع کیا ہے کہ فرائض اور احکام عاقل محتلم پر واجب ہو جاتے ہیں، جبکہ ابن قدامہ المغنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 345 پر کہتے ہیں لا نعلم فی ذلک اختلافا، یعنی ہم اس بارے میں اختلاف ہونے کو نہیں جانتے۔ یہ تھی پہلی علامت۔ اب دوسری علامت زیر ناف کے بال اگنا، یہ دوسری علامت ہے، اور یہ بھی بلوغیت کی علامت ہے۔ یہ مذہب مالکیہ اور حنابلہ کا ہے، اور ایک روایت کے مطابق حنفیہ میں سے ابو یوسف سے بھی ہے، اور سلف کی ایک جماعت کا موقف رہا ہے، اور اس قول کو ابن حزم، شوقانی، شنقیطی، ابن باز اور ابن عثیمین نے اختیار کیا ہے۔ دلیل ہے سنن ابو داود کی صحیح روایت کے عطیہ قرظی بیان کرتے ہیں کنت من سبی بنی قریظہ فکانوا ينظرون فمن انبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت في من لم ينبت۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے میں بھی تھا، تو لوگ دیکھتے تھے جس کے زیر ناف کے بال اگے ہوئے ہوتے انہیں قتل کر دیتے، اور جن کے بال نہیں اگے تھے انہیں قتل نہیں کرتے، تو میں ان لوگوں میں سے تھا جن کے بال نہیں اگے تھے۔
یہاں یہ بات یاد رہے کہ بنو قریظہ پر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی صورت میں ان پر سزا مقرر کی گئی تھی کہ ان کے بالغ نوجوان جو لڑنے کے قابل ہوں ان کو قتل کیا جائے۔ بہرحال دوسری علامت تھی کہ زیر ناف کے بال اگنا۔ اب تیسری علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ 15 سال کی عمر کو پہنچنا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہ مذہب شافعیہ کا ہے، حنابلہ کا ہے، اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف اور محمد بن حسن کا ہے، اور معاصرین میں سے شوقانی، ابن باز اور ابن عثیمین وغیرہ نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2664۔ اس کے تحت جو حدیث جو بیان میں کرنے جا رہا ہوں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، اس کا میں مفہوم یوں بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ احد کی لڑائی کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو انہیں اجازت نہیں ملی، یعنی انہیں لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر پیش ہوئے، انہیں دوبارہ پیش ہوئے تو اجازت مل گئی۔ اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ اور یہ تھی تیسری علامت جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ ان تینوں علامات کو پیش کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ تینوں علامت مرد و عورت دونوں کے لیے مشترک ہیں۔ یہ تینوں علامات بلوغیت کے رونما ہونے کے لیے بطور ثبوت ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ظاہر ہو جائے تو اس کے اوپر پردے کے احکام بھی مرتب ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، سورۃ النور آیت نمبر 59۔ یعنی جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اب جو اس کے بعد دو اور علامتیں آئیں گی ان کا تعلق صرف اور صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور چوتھی علامت جو ہے وہ یوں ہے، جب عورت کو حیض آنا شروع ہو جائے۔ ابن المنذر اس بارے میں اجماع ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اجمعوا علی ان المرأة اذا حاضت وجبت علیہا الفرائض، حوالہ ہے الاجماع صفحہ نمبر 42۔ یعنی علماء نے اس پر اجماع کیا ہے کہ جب عورت کو حیض آنا شروع ہو جائے تو اس پر فرائض واجب ہو جاتے ہیں، جبکہ المغنی صفحہ نمبر 346 جلد نمبر 4 میں ابن قدامہ کہتے ہیں اما الحیض فهو علم علی البلوغ لا نعلم فیہ خلافا، یعنی رہا حیض کا مسئلہ تو یہ بالغ ہونے کی علامت ہے، اس کے خلاف کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ یہ تھی چوتھی علامت، یعنی جب عورت کو حیض آنا شروع ہو جائے۔ اب پانچویں علامت جو علماء بیان کرتے ہیں عورت کا حاملہ ہونا۔ چاروں مشہور مذاہب یعنی حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ میں اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کا حاملہ ہونا اس کی بلوغیت کی علامت ہے، کیونکہ بلوغیت کے بغیر بچہ کی پیدائش ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ان علامات میں سے کوئی ایک علامت جو سب سے پہلے رونما ہو جائے تو اسی علامت کے اعتبار سے آدمی یا عورت کو بالغ تصور کیا جائے گا اور اس پر شرعی تکالیف کی ذمہ داری ٹھہرائی جائے گی۔ البتہ یہ یاد رہے کہ عبادات کی تربیت کی ابتدا بلوغیت سے پہلے ہی کی جائے بلکہ کرنی چاہیے، جیسے نماز و روزہ رکھنے کے لیے بچوں کو تعلیم و تربیت دینا، ان پر ابھارنا۔ آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، ہماری اولاد کو نیکی کے راستے پر گامزن رکھے اور ہمارے خطاؤں کو معاف کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا